السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موجودہ صورتحال جو چل رہی ہے جس میں عامل حضرات کی بھرمار ہے اور لوگوں کو جہاں جادو جنات سے ڈرایا جاتا ہے وہاں پورا ماحول بنایا جاتا ہے کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں اور جادو جنات کے ڈر خوف کی وجہ سے ریٹ بڑھانے کے لیے اور گاہکوں کا رش بڑھانے کے لیے پھر کئی طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو جو نعمت ملے، خوشحالی آئے، اس کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ کریں، اس کو چھپا کے رکھیں۔ اس طرح آپ حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے اور کئی آفات سے بچ سکتے ہیں۔ تو مختلف ڈراوے دیے جاتے ہیں اس سے نظر لگ سکتی ہے، حسد کی وجہ سے جادو کر سکتے ہیں، جنات کے تعاون سے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ چیز کے نظر لگ جانا حق ہے، جادو لگ جاتا ہے، لیکن ہر چیز میں جادو ہو اور ہر چیز نظر کا جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے، کاروبار میں بندش ہے یا اور نقصانات ہیں، یہ نتیجہ نکالنا یہ بھی بالکل غلط ہے۔ تو دلائل جہاں تک عقائد کا تعلق ہے ان چیزوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ بڑی چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر مؤثر نہیں ہوتے، نہ جادو، نہ نظر بد، نہ حسد، نہ کوئی اور چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حسد تھا کفار کو، وہ تو برداشت نہیں کرتے تھے، اور یہودی جو سب سے بڑے جادوگر تھے وہ کچھ بال بیکا نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے حوصلہ رکھنا چاہیے، اور ایسے مفسدین کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو ہر بات کا تعلق ہی جادو جنات سے اور حسد سے جوڑتے ہیں۔ تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ خوشحالی بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو غربت مفلسی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اگر کسی کا کاروبار چمک اٹھا ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو نقصان پہنچا دے اور وہ چلے ہی نہ، تو اس میں سارا انحصار اللہ تعالیٰ پر توکل کا ہوتا ہے۔ آپ خوشحال ہیں، ہمیں یہ اصول بیان کیا گیا ہے، مسلمان کی شان ہی الگ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کا معاملہ خیر پر ہی منتج ہوتا ہے، نتیجہ شر کی طرف نہیں جاتا۔ زندگی میں انسان کے ساتھ دو طرح کی صورتیں، دو طرح کے حالات پیش آتے ہیں، یا تو خوشحال ہوگا، تو کہا خوشحالی میں بھی مومن کامیاب ہے کہ اگر اس کو خوشحالی پہنچے، حالات سازگار ہوں، بہتر ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، آپے سے باہر نہیں ہوتا، متکبر نہیں ہوتا، غرور گھمنڈ میں نہیں آتا۔ اور اگر ان اصابت ہو ذرا ہو، اگر تکلیف پہنچتی ہے، تنگ حالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالات سازگار نہیں، ٹف حالات ہو گئے، مفلسی، غربت، نقصان کی طرف جا رہا ہے، تو یہ صبر کرتا ہے۔ تو صبر میں بھی اس کے لیے بہتری ہے کہ یہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے، یہ اوروں کی ہتھے نہیں چڑھتا، شیطان کی ہتھے نہیں چڑھے گا، مفسدین کی ہتھے نہیں چڑھے گا کہ جو اس کو بہکا کے، مختلف وسوسے دلا کے اور اس طرح کے کا ماحول بنا کے کہ یہ تو سارا نظر کا کمال ہے، یا نظر کی وجہ سے آپ اس طرح خراب ہو گئے یا نقصان میں چلے گئے، یا فلاں نے جادو کر دیا، یا فلاں کی حسد کی وجہ سے ان سے برداشت نہیں ہوتا، تو اس کے تو یہ عقائد میں نقص ہے، کوئی کچھ بھی کسی کا نہیں بگاڑ سکتا۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے رسول میں اگر ساری دنیا جمع ہو کے تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے، فائدہ نہیں دے سکتی، فائدہ وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اور یہ عقیدہ بنا لے کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تجھے نقصان ہی نہیں پہنچا سکتی، نقصان صرف وہ ہے جو تیری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو اس سے اگر مشکل حالات ہیں تو اس میں جدوجہد کرنی چاہیے، محنت مشقت کرنی چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نصرت مانگنی چاہیے۔ تو سارا چیز ہی جی جادو نے بیڑا غرق کر دیا، نظر بد لے کے بیٹھ گئی، وہ
رشتہ داروں کی حسد کی وجہ سے میرا یہ بیڑا غرق ہوا ہے، تو یہ عقائد میں خامی ہے، اس کو درست کرنا چاہیے اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں کچھ واعظین بھی، مبلغین بھی بڑے زور و شور سے بیان کرتے ہیں کہ نعمتوں کو چھپا کے رکھیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ آگے ہم جا کے بیان کریں گے، اس طرح کی روایات ساری ضعیف ہیں۔ باقی نعمتوں کے اظہار کا حکم ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم ہوا، کوئی فضل ہوا، کوئی انعام ہوا تو اس کو بیان کریں، اس کو چھپائیں نہ۔ سورہ الضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں، اس کو چھپائیں نہ۔ تو سب سے بڑی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اعلان کیا، چھپایا کوئی نہیں۔ جو مسلمان ہوتا تھا سب سے پہلے لوگوں کے سامنے سرعام کلمہ پڑھتا ہے، اور اسلام سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اور دوسری طرف مدینہ میں گئے تو حاسدین تھے، مکہ میں بھی یہی صورتحال تھی، مدینہ میں گئے تو یہودی تو باقاعدہ جادوگر بھی تھے، کسی نے کچھ نہیں چھپایا۔ لوگوں کے بچے ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتے، کئیوں نے نام پوچھے، عقیقے ہوتے، شادیاں ہوتی، سب کچھ ہی سرعام ہوتا تھا، کاروبار ہوتے، حالات معمول پہ چلتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں بنتا تھا۔ تو اس لیے نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے، اس آیت کی روح سے ان کو چھپانا نہیں چاہیے۔ دوسری دلیل ہے مسند احمد میں 19,334 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ ابو رجا عطاردی ثقہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے جو لباس پہنا تھا اس کے کناروں پہ ریشم کی داریاں تھیں، یا ریشم کے کا کچھ استعمال تھا۔ اس جیسا اور اس کے بعد اس طرح کا خوبصورت حسین لباس کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من انعم اللہ علیہ نعمتن فإن اللہ یحب ان یرا آثار نعمتہ علی خلقہ، اور ایک روایت میں ہے علی عبدہ۔ اللہ تعالیٰ جس بندے پر کوئی انعام کرے تو اللہ پسند کرتا ہے کہ اپنی مخلوق پر یا اپنے بندے پر اپنے نعمت کے اثرات دیکھے، اس کی علامات دیکھے، اس کے نشان نظر آنے چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے یہ خوشحال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم اور فضل کیا ہوا ہے۔ تو یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ نعمتوں کو چھپائے نہیں، نعمتوں کا اعلان کریں، اور اس میں تکبر اور نخوت نہیں آنی چاہیے، بڑاپا نہیں ہونا چاہیے، عاجزی انکساری قائم ہی رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر شامل حال رہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اس کی شرعی طور پہ کوئی اجازت ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، تیسری دلیل صحیح مسلم میں 91 نمبر ہے، اور جامع ترمذی میں 1999 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس پر ایک شخص کہنے لگا، ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنۃ، بندہ تو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو، اس کے جوتے خوبصورت ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس کی تو اجازت ہے، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن تکبر کیا ہے؟ الکبر باطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ خوشحال ہیں، مالدار ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ان کا اظہار کریں، لیکن جن کے پاس مال نہیں ہے ان کو آپ سمجھیں کہ یہ بالکل ہی ردی لوگ ہیں، تکبر کریں، انہیں حقیر جانیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ اس کے بغیر آپ انعامات کا اظہار کر سکتے ہیں، اچھا لباس پہن سکتے ہیں، اچھے کھانے کھا سکتے ہیں، اور رہائش اچھی رکھ سکتے ہیں، اس میں تو شرعی طور پہ اجازت ہے، ممانعت کوئی نہیں۔ اب ان روایات کی تفصیل ہم بیان کریں گے جن میں زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے کہ حاسدین کی حسد سے بچنے کے لیے آپ اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھیں، ان کا اظہار نہ کریں ورنہ آپ کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔
یہ روایات ہم نے جمع کی ہیں، کچھ 7 کے قریب ساری ہی، کچھ موضوع ہیں اور ضعیف ہیں، کوئی بھی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ پہلی روایت ہے مسند الرویانی 1449، طبرانی کبیر 20ویں جلد 94 صفحہ اور حدیث نمبر 183، طبرانی اوسط میں 2455، طبرانی صغیر میں 1186، معجم ابن المقری میں 218، حلیۃ الاولیاء میں 5ویں جلد 215، مسند الشہاب 707 708 نمبر روایت، شعب الایمان البیہقی میں 6655 اور الموضوعات ابن جوزی میں دوسری جلد 165 نمبر پہ روایت ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعینوا علی قضاء الحواجب الکتمان فإن کل ذی نعمت محسود، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے اپنے منصوبے کو چھپا کے اس سے تعاون لیجئے، کیونکہ ہر ذی نعمت جس پہ انعام ہوا ہوتا ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو یہ روایت من گھڑت ہے۔ امام اکیلی اس حدیث کے بارے میں لکھتی ہے، ضعفاء الکبیر میں دوسری جلد 107 108 نمبر صفحہ ہے اور ترجمہ ہے 580 نمبر۔ اس میں کہتے ہیں کہ سعید بن سلام العطار اس میں راوی ہے، اس کے بارے میں معروف ہے کہ یہ احادیث گھڑتا تھا، اور حافظ ابن حبان کہتے ہیں سعید بن سلام العطار اہل بصرہ سے ہے، اس کی کنیت ابو الحسن ہے۔ یہ ثور بن یزید ثوری سے روایت کرتا ہے، عراقی بھی اس سے، عراق کے لوگ اس سے روایت کرتے ہیں، یہ منکر الحدیث ہے۔ ثقہ راویوں سے ایسی روایات بیان کرتا ہے جو ثابت ہی نہیں ہوتی، اور ان میں یہ بھی روایت لکھی ہے، یہی جو ہم نے بیان کیا، المجروحین، حافظ ابن حبان کی کتاب ہے، پہلی جلد 321 نمبر صفحہ۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو بیان ہوئی ہے اس میں متہم راوی سعید بن سلام ہے، تو امام دارقطنی نے بھی اس کو متروک کہا ہے، تو یہ احادیث گڑا کرتا تھا، تو اس لیے یہ روایت موضوع ہے۔ دوسری روایت ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی، یہی متن یہی ہے کہ اپنے کام مکمل کرنے کے لیے چھپا کے، لوگوں سے اپنے منصوبے چھپا کے رکھیں، اس سے آپ مدد لیں، کیونکہ ہر نعمت جو ہے وہ اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ یہ روایت بھی من گھڑت ہے، اس میں یہ ہے کامل فی ضعفاء رجال تیسری جلد 232 نمبر صفحہ، الموضوعات ابن جوزی دوسری جلد 165 نمبر صفحہ۔ ابن جوزی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس میں حسین بن الوان یہ متہم راوی ہے، یہ احادیث گھڑتا تھا۔ ابن عدی لکھتے ہیں اس میں حسین بن الوان ہے جس کی بہت سی حدیث ہیں اور اکثر اس کی موضوع ہیں، تو یہ ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو احادیث گھڑتے تھے۔ تیسری روایت ہے امثال الحدیث ابو الشیخ اصبہانی کی، حدیث نمبر 200، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ 5944 نمبر روایت۔ اس میں راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعینوا علی طلب حوائجکم بکتمانہا، اپنے کام منصوبے پورے کرنے کے لیے ان کو چھپا کے رکھو، کیونکہ ہر نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، اس میں خالد راوی ہے، اس نے معاذ سے حدیث نہیں سنی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ لکھتے ہیں خالد بن معدان کا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں، اور ابو زرع رازی لکھتے ہیں خالد بن معدان حمصی، احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو درجہ سے نہیں سنا، اور کہتے ہیں کہ عبادہ بن سامت سے سماع ثابت نہیں، اور معاذ بن جبل سے ان کی روایت مرسل ہے۔ تو یہ تحفۃ التحصیل فی ذکر روات المراسیل صفحہ نمبر 93 پہ یہ عبارت ہے۔ نیز اس میں نو بن منصور اور محمد بن ماکل مجہور راوی ہیں، اس لیے یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ چوتھی روایت ہے اخبار اصبہان میں دوسری جلد 188 نمبر صفحہ ہے، اس میں بھی ہے
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اپنے کام اور منصوبے چھپا کے ان کے کامیابی کے لیے تگودو کرو، چھپا کے رکھو، اس سے آپ مدد لیں چھپانے سے، کیونکہ ہر نعمت والا اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ یہ روایت بھی من گھڑت ہے، اس میں عمر بن حیی قرشی موضوع روایت بیان کرتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں، ابو نعیم الحافظ کہتے ہیں کہ یہ متروک حدیث ہے اور یہ موضوع روایتیں بیان کرتا ہے، تو اس لیے یہ روایت بھی من گھڑت ہے۔ پانچویں روایت ہے تاریخ بغداد میں 8ویں جلد 56-57 نمبر صفحہ، الموضوعات ابن جوزی دوسری جلد 166 نمبر صفحہ، العالی المصنوع فی الاحادیث الموضوعہ دوسری جلد 69 نمبر صفحہ۔ اس میں مامون الرشید لکھتے ہیں کہ مجھے الرشید امیر المؤمنین نے بیان کیا مہدی سے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کوئی رازدانہ بات کی، کوئی کام چھپا کے بات کی، اور کہا کہ اس کو کسی کو اس پر مطلع نہ کرنا، اس کی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ امیر المومنین منصور نے بیان کیا اپنے والد سے، وہ عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی نجاح الحوائج بکتمانہا، اپنے منصوبے کی کامیابی کے لیے ان کو چھپا کے ان سے تعاون لیجیے، ان کو ظاہر نہ ہونے دیجیے۔ تو یہ روایت بھی من گھڑت ہے۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ حسین بن عبید اللہ نے یہ حدیث کئی حدیثیں بیان کی ہیں اور یہ کذاب راوی ہے، اس وجہ سے میں کہتے ایسی حدیث نہیں لیتا۔ تو ابن جوزی نے بھی اسے کذاب کہا ہے، تو ساتھ فرمایا کہ یہ جو انہوں نے حدیث بیان کی ہے استعین والا طلب الحواجب الکتمان، یہ من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چھٹی روایت ہے روضۃ العقلاء و نزہۃ الفضلاء صفحہ نمبر 187، بغیت الطلب فی تاریخ حلب 10ویں جلد 4347 نمبر روایت، تاریخ جرجان صفحہ نمبر 223، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ تیسری جلد 438 نمبر روایت۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی الحواجب بکتمان السر فإن لکل نعمت حاسدا، اپنے منصوبے ان کو راز سے چھپا کے ان کی کامیابی کا تعاون لیجئے، کیونکہ ہر نعمت پر حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس میں سہل بن عبد الرحمن جرجانی کے حالات نہیں ملے، تاریخ جرجان میں اسے بغیر جرح و تعدیل کے نقل کیا گیا ہے۔ تو علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ سہل بن عبد الرحمن جرجانی سہل بن عبد الرحمن المعروف ابن سندھی ہے، تو یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں سہل بن عبد الرحمن جرجانی لکھا ہوا ہے، وہ اور راوی ہیں، تو ان کا اس روایت کے ساتھ تعلق کوئی نہیں بنتا، اس لیے یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ساتویں روایت ہے ابو بردہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود، اپنے منصوبے چھپا کے رکھو کیونکہ ہر نعمت والا اس سے حسد ہوتا ہے۔ تو آداب الصحبہ ابو عبد الرحمن السلمہ کی کتاب صفحہ نمبر 73، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں تیسری جلد 478 میں یہ روایت نقل کی ہے، یہ روایت مرسل ہے، اور کتاب کا مؤنث ضعیف اور متہم ہے خود ہی ابو عبد الرحمن سلمی جو ہے۔ علامہ البانی لکھتے ہیں کہ یہ سند مرسل ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں، اور سینانی اس کا نام فضل بن موسیٰ اور ابو الفضل مروزی اس کو صدقہ بن فضل کہتے ہیں، لیکن اس حدیث کا جو مؤلف ہے اس کتاب کا وہ ضعیف اور متہم ہے، تو اس لیے یہ روایت بھی ثابت نہیں بلکہ سخت ضعیف ہوگی۔ ابو اسحاق حوینی تنبیہ الحاجد الی ما وقع من النظر فی کتاب الاماجد صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 اور حدیث نمبر 63 ہے، وہاں لکھتے ہیں وَكُلُّ هَٰذِهِ الطُّرُقِ سَاقِطَةٌ، یہ جو روایات ہیں کہ نعمتوں کو چھپا کے رکھے، ظاہر نہ ہونے دیں، اپنے منصوبوں میں تب کامیاب ہو گئے کیونکہ نعمت والے لوگوں سے حسد کیا جاتا ہے، اس طرح کی تمام روایات ضعیف ہیں، ناقابل احتجاج ہیں۔ مدارها علی کذابین و حلقہ ولا یصح ھذا، ان روایات کا دار و مدار جھوٹوں اور انتہائی جو ہے
ख़राब लोगों पर है। वला यसीह हादा, और ये मफ़हूम या इस तरह की रिवायत कोई सही नहीं। इसलिए डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। नेमतों का जो है इजहार करें, अल्लाह ताला का शुक्र करें। और एक तो 90% मसाइल होते नहीं जादू नज़र के, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें भी होती हैं, परेशानियां जो आती हैं। तो आप अल्लाह ताला अगर इनामात मिले हैं तो उनका इजहार करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और अगर आप किसी मुश्किल में हैं, किसी आफत में हैं, तो सब्र करके अल्लाह ताला से दुआएं करें, इल्तिजाएं करें और उससे निकलने के लिए तगोदो करें। ये नहीं कि फ़लाँ बात भी जादू है, फ़लाँ भी जादू है, फ़लाँ भी नज़र है। ये सारा झूठ होता है। किसी को पता नहीं कि नज़र कैसे लगी है, किसी को कोई पता नहीं कि जादू कैसे हुआ है, ये जादू हुआ है या नहीं है, किसने किया। ये सारे झूठ होते हैं, ये सारी ही गैब की खबरें हैं। और अगर हुआ भी है तो अल्लाह ताला से दुआ करें। आप जादू से भी निकल आएंगे, जिन्नात के चुंगल से भी निकल आएंगे। और अगर किसी आफत में या नज़र बद का शिकार है तो दुआओं इल्तिजाओं से इससे भी आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।